علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے آج کے پروگرام میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. میں حمید کیسر آپ کا میزبان. اور گزشتہ پروگرام میں بھی ہم نے اردو افسانے کے حوالے سے گفتگو کی تھی اور آج بھی ہم اس کو جاری رکھیں گے اپنے گفتگو کو نئے حوالوں سے. اور اردو افسانے کا ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ اس کی تعریف کیا ہے, افسانہ کیا ہے. آج کے پروگرام میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ ہمارے اردو افسانے کا جو پس منظر ہے وہ کیا ہے, اس کی تاریخ کیا ہے, اور پھر جو جدید دور آیا اس میں افسانہ جب داخل ہوتا ہے تو اس کی کیا صورتحال ہے. ہمارے گزشتہ پروگرام میں بھی محترمہ فرخندہ شمیم ہماری مہمان شخصیت تھیں اور آج بھی ہم نے ان کو زحمت دی ہے. اور آپ خود ماہر تعلیم بھی ہیں اور افسانہ لکھتی ہیں, ناول بھی آ چکے ہوئے ہیں اور تحقیقی کام بھی ہے. تو میڈم سے ہم پوچھیں گے کہ ہمارا جو اردو افسانہ ہے اس کا ارتقائی جو ادوار ہیں اس پر ہم نے تھوڑی سی گفتگو کی تھی. وہ جو ہماری جو جدید ترقی کی جو ایک تحریک تھی اس پر آج ہم بات کریں تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ افسانے میں اس تحریک نے کیا کردار ادا کیا؟ تحریکیں جو ہیں ادب میں انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہوا ہے. بالکل. مختلف اصناف کو ارتقا پذیر کرنے میں, کامیاب اور مقبول کرنے میں اور عام آدمی تک پہنچانے میں تحریکوں کا بڑا حصہ رہا. جب ہم تخیل کی زمانے کی بات کر رہے تھے تو اس کے بعد ہم نے ایک حقیقت پسندانہ تحریک دیکھی جس میں کہ کچھ نام بڑے نمایاں رہے, جس میں اعظم کریلوی صاحب کا نام ہم سنتے ہیں. پھر ہم کچھ اور نام ایسے دیکھتے ہیں, افسر میرٹھی وغیرہ کے افسانے اس قسم کے آتے رہے کہ جن کے بارے میں کسی محقق نے یہ بھی لکھا کہ حقیقت پسندی ان کے اندر اس انداز میں تھی کہ انہوں نے آنسوؤں سے بھی کام لیا ہے مگر انہیں بلا وجہ مٹی میں نہیں ملنے دیا. کیا جملہ, یعنی حقائق لکھیں لیکن ان کا ایک وقار رکھتے ہوئے ان کا رونا دھونا اس کے اندر کوئی المیہ نہیں اس طرح بیان کیا گیا, بلکہ عقل کے ساتھ جوڑتے ہوئے اور مسائل کے حل کی انداز میں انہوں نے اس طرف بات کی. تو اسی زمانے میں ہم سجاد حیدر یلدرم صاحب کے افسانے جو ہیں جو تراجم کی شکل میں آتے ہیں تو وہ بھی ترکی اور ادب سے جو ہیں انہوں نے کیے اور ایرانی ادب بھی. تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ ان کے تبازات تحریریں بھی حمید کیسر صاحب جو ہے موجود ہیں, لیکن ان کے تراجم کی اپنی خوبصورتی تھی جہاں سے تراجم کے بھی ایک حسن کا آغاز ہوتا ہے اردو ادب میں. اگر ہم دیکھیں تو یاغستان سے واپسی دیکھا تھا, واپسی دیکھا تھا اور اس کے اندر ہم سیر کرتے ہیں. پھر پورے افسانے کے اندر ایک تاریخ بھی ہے, جغرافیہ بھی ہے, معاشرت بھی ہے اور وہ انسانی مسائل بھی ہیں کہ جو دنیا میں ہر جگہ ایک جیسے ہوتے ہیں. تو یہ اس کے پھر یہ سب چلتا رہا. پھر اچانک ایک رد عمل کے طور پہ یہ آنا ہوا معاشرے کے اندر. ظاہر انسان ساکت تو نہیں ہے, سوسائٹی ساکت تو نہیں ہوتی. ایک ایسی ادب کے حوالے سے ایسی تحریکیں جس نے ہلا کے رکھ دیا کافی ادب کو, وہ تھی ترقی پسند تحریک. اچھا, اس کے بہت سارے لوازم ہیں. ترقی پسند تحریک سے مراد صرف یہ نہیں تھا کہ 1.5 اینٹ کی مسجدیں الگ بنا کر کہ انسان کہے کہ میں ترقی پسند ہوں باقی تمام دقیانوسی ہیں. ترقی پسند کا مطلب یہ تھا کہ جو ایک امتزاج لے کر چلی کس چیز کا, پچھلے ارتقا سے اٹھائی بھی چیزیں جس میں رومانوی انداز بھی تھا اور وہ اس سے پہلے کا وہ کھرا انداز, خشک انداز بھی تھا. اب رومانوی جو تھا اس کے اندر سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ اس کے اندر جو کچھ بھی کہا جا رہا تھا بڑے سبک رومانوی ایستھیٹیکل انداز میں تھا اور اس میں ایک نیا ذائقہ آ رہا تھا اردو افسانے کے اندر اس قسم کی چیزوں میں. اور اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نیاز فتح پوری صاحب ایک ایسے طور پر سامنے آتے ہیں جن کے افسانوں میں حسن, نزاکت, آرٹ سبھی کچھ نظر آتا ہے. اب ترقی پسندی کی طرف ہم ترقی پسند تحریک, سجاد حیدر یلدرم ظہیر صاحب جو ہیں, کرشن چندر, سجاد ظہیر اور سجاد حیدر یلدرم سمیت روئے زمین پر جتنے دکھ پریشانیاں ہیں ان کو انہوں نے اٹھا کر جس طرح ترقی پسندانہ انداز میں بیان کیا وہ یہ تھا کہ دور حاضر کا تقاضا کیا ہے, دور حاضر میں چیزوں کو کس انداز میں دیکھنے کی ضرورت ہے. در حقیقت یہ ڈیولپمنٹ جسے ہم پروگریسو کہتے ہیں وہ اسی انداز میں سامنے آئی تھی کہ ہم اس کے دیکھنے کی نقطۂ نظر کو, ہم موضوع کو نہیں بدل رہے, موضوع تو وہی چل رہے ہیں, ہم نقطۂ نظر دیکھ رہے ہیں کہ ہم شعور کی کس سطح پر کیا چیزیں پیش کر سکتے ہیں. اور اس طریقے نے ہم نے دیکھا کہ افسانے کو جو ہے وہ
انسانی جو بنیادی انسانی حقوق ہیں ان کے قریب کر دیا. جی ہاں بالکل, اس پر زیادہ بات ہونے لگی. ایگزیکٹلی اس میں اظہار جو دکھوں کے تھے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ آخر ان سے نجات کے طریقے کیا ہیں, کون سے مزاحمت ادب کی ضرورت ہے, کون سے ایسے بیانیے کی ضرورت ہے کہ جو ان مصیبتوں سے, ان عذابوں سے نکال بھی سکے ہمیں, اور ہمیں کوئی راہ بتا سکے سمت. گو کہ اصلاح وغیرہ کی بات یہاں نہیں آ رہی, کوئی اصلاحی بات نہیں, لیکن ڈکشن کے اندر انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی بتا دیا گیا کہ کون سی سمت اپنانے سے کیا رخ بنے گا کسی فلسفے کا یا کسی نظریے کا, اور کیا رخ بنے گا کسی اور انداز سے بیان کرنے کا. تو ہم وہاں پر دیکھتے ہیں کچھ نام کرشن چندر ہیں, اور احمد علی, اور سردار جعفری, ڈاکٹر رشید جہاں, یہ اس طرح کے نام ہیں جہاں انسانی حقوق کی شدتیں اور مسائل کی جو گمبھیرتا ہے اس کا تذکرہ اپنے مخصوص اسلوب میں اس طرح کیا گیا کہ وہ جا کے ہمارے دل میں اترنا شروع ہوئے. گو کہ وہاں پر ایک نقصان بھی, ہاں وہاں پر ایک چھوٹا سا نقصان یہ بھی ہوا امیر کیسر صاحب کہ وہ جو طے شدہ فنی لوازم تھے نا, ہم اسے نقصان کہہ لیں یا تبدیلی کہہ لیں, وہ ضرور متاثر ہوئے تھے فنی لوازم. بہت دفعہ ایسے ہوا کہ مسائل کی گمبھیرتا اتنی زیادہ ہوئی کہ ہم لوازم کو, یہ ہمارے افسانہ نگار بھول بھی گئے. ہاں وہ کچھ ان کے کرافٹنگ میں, بنت کاری میں فرق بھی آنا شروع ہوا, لیکن موضوع پہنچتا رہا لوگوں تک. افسانے کے اندر دلچسپی کا عنصر کم نہیں ہوا, اس کی شکل سمت جو ہے وہ مزید ارتقا پذیر ہوتی چلی گئی. ٹھیک ہے, اچھا وہ ہوتا گیا تو پھر مسائل کی گمبھیرتا میں افسانے کے فنی تقاضے اگر چلے بھی گئے پس منظر میں, تو پھر بھی اس کے باوجود افسانہ زندہ رہا اور رہے گا. اور کیوں, اور آگے بڑھا. ہاں کیوں کہ اس کا پلیٹ فارم چھوٹا ہے, اس کا کینوس چھوٹا ہے, اور زیادہ بڑی بات ہے, اور زوردار بات, اور زوردار بھی بات ہوتی ہے. ہاں اس کے کینوس چھوٹا ہونے کے باوجود یہ بات کا ابلاغ کرتا ہے. افسانہ وہ صنف ہے کہ جو ابلاغ کرتا ہے. نئے موضوعات بھی ملے, وہ موضوعات جیسے آپ نے پچھلی دفعہ بات کی تھی کہ ہم جنس پر نہیں لکھ رہے تھے, یا وہ لاشوں پہ, یا وہ اس طرح کی صورتحال خون خرابے پہ, لیکن پھر وہ زندگی کا حصہ بنتی گئی وہ چیزیں, تو موضوع وہی افسانے کا افسانے ہوتے. اب مثال کے طور پر اب آپ نے بات کی ہے تو اسی پر میں بات کروں گی. ترقی پسندی کے زیر اثر کی چیزیں بھی آئی ہیں جو اب تک چل رہی ہیں. مثال کے طور پر ہجرت پر بے شمار افسانے لکھے گئے, لیکن اب جو ہجرت پر لکھا جائے گا, اب چاہے وہ اس تخیل کو ذہن میں رکھ کر کہ یوں ہوئی ہوگی ہجرت, چاہے آج کا افسانہ نگار لکھے جو اس وقت نہیں تھا, لیکن اس وقت وہ تخیل کے جس سفر سے گزر کر لکھے گا اس کا ڈکشن مختلف ہوگا. بالکل اب جو لکھے گا, مثلاً ابھی میں نے بہت افسانے دیکھے ابھی جو اگست کے مہینے میں سامنے آتے جاتے رہے, اس میں بھی سفر کی, مسافرت کی رودادیں, وہی کرم ہیں, وہی دکھ ہیں, لیکن اس کے اندر اب جو لکھ رہا تھا, لکھنے والا تھا, اس نے اس کو ذرا ڈکشن کے ساتھ شہروں پر منطبق کر دیا, قصبوں تک لا کر کھڑا کیا, کرداروں کو لے جا کر گھمایا, سیر کرا دی, اور اس کے بعد اس کو ایک ویژن دیا کہ اب جس سطح پر وہ 75 سال کے بعد کھڑا ہے پاکستان میں, وہ کیا ویژن ہے. اور اس میں دیکھیں ناسٹیلجیا اس کا وہی ہے, اس کا ناسٹیلجیا وہی ہے, وہ اس کی عمر کے ساتھ ساتھ آگے چلتا گیا ہے. جی ہاں بالکل, وہ یاد کیا چیزوں کو, بالکل یاد کہ وہاں وہ ہوتا تھا, یہاں یہ ہوتا ہے, کمپیریزن بھی پیدا ہوا. اور ساتھ اس کو ایک اور بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ اپنی نسل کو وہ اس نے بطور ایک نسل جو سیکھا تھا اپنے بڑوں سے, کیا وہی اب اسی انداز کا زاویہ نظر اگلی نسلوں کو دے گا, یا اب اسے نئی حقائق کے سامنے رکھتے ہوئے اپنے بچوں کو کچھ اور طرح زندگی گزارنے سکھانی ہے جس میں وطن پرستی بھی ہو, محبت بھی ہو, لیکن حقیقت پسندی بھی ہو. بالکل صحیح ہے. یہ ایک ویژن. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس تحریک نے افسانے کو نہ صرف آگے بڑھایا بلکہ نئے موضوعات بھی دیے, اور اسلوب میں بھی تر و تازگی آئی, تنوع آیا. اور اداروں نے اس میں, ادبی اداروں میں, یہ خاص طور پر حلقہ ارباب ذوق کی مثال جو ہے یہ دی جا سکتی ہے, اور بھی دیگر حلقے بنے. اور اس میں دلچسپ بات حمید کیسر صاحب یہ بھی تھی کہ ایک دیکھیے اتنا خوبصورت, مثبت, مقصدی اور معلومات پر مبنی ادبی مقابلے, اگر کمپٹیشن بھی ہیں تو وہ کسی کے ساتھ کسی کھینچنے کے لیے نہیں. اگر ڈاکٹر وزیر آغا کا مقابلہ جو ہے وہ قاسمی صاحب سے ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک سے بڑھ کر ایک نوادرات پیش ہو رہے ہیں مقابلے میں. جیسا کہتے ہیں کہ جسے آج کل کہا جاتا ہے نا کہ شکست کا جواب جو ہے وہ لڑائی نہیں ہے بلکہ کارکردگی ہے, تو وہاں پر بھی کسی انتقام کا بہترین جواب کارکردگی ہوتا رہا. بالکل ایسے ہی. تو وہ اتنی اس کے تحت اس لڑائی بڑائی میں, اس ادبی لڑائی بڑائی میں بہترین چیزیں سامنے آنی, علمی ادبی وہ بحثیں ہوتی تھیں, آگے مقابلے کی فضا ہوتی تھی, اور طالب علم ہم جیسے وہ سیکھتے تھے. اب ضرورت ہے اس چیز کی, اب پھر ضرورت ہے اس چیز کی, تو ہر دور میں رہی ہے. جی ہاں, ہمارے ادبی حلقے اب جو ہیں, کیونکہ بات آپ نے جدید بھی کی ہے,
اب جو ہمارے ادبی ادارے اور حلقے ہیں نا حمید کیسر صاحب، ان کو بہت ضرورت ہے کہ وہ جب پرداخت کریں گے، ان کو سکھائیں گے، پرورش کریں گے، تو سب سے پہلے ان کی اپنی پالیسی کلیئر ہو، یہ صحیح. ان کے اپنا نقطہ نظر کلیئر ہو. کیا وہ صرف لوگ جمع کرنے کے لیے حلقے بنا رہے ہیں؟ جی. کیا وہ محض اس لیے حلقے بنا رہے ہیں کہ 2 طرح کے الگ الگ 3 طرح کے گروپ متصادم رہیں اور 3 طرح کے نظریات آتے جاتے رہیں، 4 طرح آپ کے نے اچھا کہ یہ بات کی. مجھے ایک سوال جو ہے نا وہ اٹک رہا ہے، وہ یہ ہے پچھلے حوالے سے کہ بھائی جو ترقی پسند ادیبوں کا جو ایک پورا ایک گروپ تھا، یا اس کو کہہ لیں ریلا تھا، اس میں منٹو کو کیوں نہیں شامل کرتے جناب؟ منٹو سے بڑا ترقی پسند کوئی ہوگا؟ یہ آپ کو پتہ نا، تاریخ گواہ ہے. منٹو اس میں شامل نہیں ہے. ہمارے کورس میں منٹو نہیں تھے. کیوں نہیں تھے؟ تو اس پہ آپ کچھ بات کریں گے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں اس پہ؟ جی، ایسا کیوں ہوا؟ میرے ذاتی خیال کے مطابق حمید کیسر صاحب، کیا وہ منٹو کا مزاج حال تھا؟ وہ منٹو مزاجن کم آمیز آدمی تھے. وہ اپنے کام سے لکھنے پڑھنے کا کام، اور پھر ان کے ساتھ ہر دوسرے تیسرے دن جس قسم کے مقدمات کے معاملے تھے، اس سے سوسائٹی کے اندر، جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، سوسائٹی کے اندر روشن خیال طبقہ بھی ان سے ذرا کترانے کی کوشش، کوئی کجی رکھنے کی کوشش کرنے لگتا تھا. اچھا، یہ ایک بات تو طے ہے کہ دنیا ہر دور میں سماج کا حصہ بننے پر مجبور ہے. آپ سوشل ریلیشنز کے بغیر نہیں رہ سکتے. اب الگ بات ہے کہ آج کا سوشل ریلیشن جو ہے وہ خوشامد پسندی ٹولے پر مبنی ہو گیا، یا آج یوں کہہ سکتے ہیں کہ اکٹھا کرنے کے لیے کوئی بھی حربہ اختیار کر لیا گیا گروپ بنانے کے لیے. لیکن یہ اس کے باوجود بھی، اس سے ہٹ کر بھی گروپ میں رہنا، حلقے میں رہنا، ہم خیال ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، ہر دور میں ضروری ہوتا ہے، تاکہ آپ کے ہم خیال جو افراد ہیں وہ آپ کو کہیں پروجیکٹ کرتے رہیں، آپ کی ترجمانی کرتے رہیں، آپ کی وکالت کریں، اور آپ کا ویژن جو ہے وہ آگے جا سکے. اچھا، منٹو کے حوالے سے کہ افسانے کی دنیا میں بے تحاشا، بے پناہ خوبصورت افسانے لکھے انہوں نے، ہجرت کے موضوع پر بے انتہا اچھے لکھے. ان کے ساتھ سماج کا ایک ایسا ایشو رہا جو ایک میڈیوکر اوسط دماغ کے دانشوروں نے کچھ بگاڑ پیدا کر دیا. یہ صحیح ہے، یہ صحیح. اس پہ بالکل الگ سے پروگرام ہو سکتا ہے. لیکن ہم یہ کہیں گے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ترقی پسند تحریک کے ساتھ ساتھ زندگی جو ہے نا تھوڑی سی تیز تر، ہمیں ایسا ہوتا ہے جیسے تیز تر ہو گئی ہے. تو جدید دور میں افسانہ داخل ہوتا ہے، تو ہم اس پہ ذرا بات کریں کہ جدید دور کا جو افسانہ ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آج کے دور میں جو جب ہم جدید دور کی بات کرتے ہیں تو یہ 80 سے تقریباً 80 کی دہائی سے ہم اس کو لگا سکتے ہیں. اچھا، یہ پاکستان میں بھی اور ہندوستان میں بھی کم و بیش ایک ہی عرصہ رہتا ہے اس قسم کے کاموں کا. اس وقت آمریت کے زمانے دیکھے گئے، رائٹرز نے دیکھے، مزاحمتی ادب پہلے سے ہی موجود تھا، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کرنے والوں کے دشمنی کر رہا تھا، ان کے خلاف تھا، وہ پہلے ہی موجود تھا. آمریت بھی اب آ چکی تھی. پھر دوسرے تیسرے دیگر ڈیولپمنٹ نے، چاہے وہ سائنسی ڈیولپمنٹ تھی یا سیاسی تھی یا ٹیکنالوجیکل تھی، اس نے اس طرح ذہنوں کو تھوڑا سا ڈائیورٹ کرنا شروع کر دیا تھا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جدید دور میں جب افسانہ 80 کے بعد سے نکلتا نظر آتا ہے تو اس کے اندر موضوعات کا تنوع تو ہے ہی. حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس کا اسلوب بہت مختلف ہے. ہاں، اس کے اسلوب میں اب آ جاتی ہے جدیدیت کے حوالے سے. جی ہاں، بالکل. اس کے اندر آ جاتی ہے علامت، آ جاتی ہے اشاریت، آ جاتی ہے. اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ چھپے چھپے انداز میں بہت بڑی بڑی باتیں کرنے کی عادت. اچھا، اس جب یہ نیا شروع ہوا تھا اور اس زمانے کے کچھ نام بتا سکتی ہوں. جی ہاں، ہم 80 کے دہائی میں جب ہم لوگ بھی حلقوں میں کے برابر رکن ہوتے تھے تو ہم سنا کرتے تھے ڈاکٹر رشید امجد کو، سنا کرتے تھے ڈاکٹر مرزا حامد بیگ صاحب کو، سنا کرتے تھے پڑھا افسانوں میں راہی صاحب کو. پھر اس کے علاوہ جی اور پھر ہم اس کے بعد ہم نے پھر ممتاز مفتی صاحب، انتظار حسین صاحب، اور ہندوستان کے حوالے سے یعنی پری پارٹیشن سے بھی بلبس سنگھ وغیرہ، اور اس سے بھی زمانے میں قرۃ العین حیدر وغیرہ. یہ پری پارٹیشنس کے اور بعد کے بھی یہ وہ نام تھے جنہوں نے اپنے اسلوب کو بھی برقرار رکھا تھا اور اپنے موضوعات کو بھی برقرار رکھا تھا. اور ان میں کچھ ایسے نام بھی تھے، خواتین میں خصوصاً میں نام لینا چاہوں گی، ہاجرہ مسرور کا، خدیجہ مستور کا، اور جن کے ناولوں کو، افسانوں کو ڈرامائی تشکیل دی گئی. اور پھر قاسمی صاحب اس زمانے میں بہت اچھے افسانہ نگار کے طور پر ہم احمد ندیم قاسمی کا گنڈاسا انتہائی مقبول. پھر مرزا ادیب کو ہم دیکھتے ہیں. پھر انسانی نفسیات اور حقیقت پسندی کے حوالے سے کچھ اور نام بھی آتے ہیں. ہم جب جدید کی طرف آتے ہیں دوبارہ
تو ہم دیکھتے ہیں حمید صاحب کہ اس کے اسلوب کے اندر یہ جو چند نام میں ابھی بتا رہی تھی، اس میں پھر منشا یاس صاحب کا نام آتا ہے، ایک بڑا اہم نام ہے. یہ وہ نام تھے جنہوں نے ہلکا ارباب ذوق کی وساطت سے افسانے کو نئی زندگیاں دی ہیں، نئے انداز دیے ہیں، اور ان کو وہ رنگ دیے ہیں جس کو ہم بیانیہ بھی کہتے ہیں. کہانی موجود ہوتی تھی افسانے میں، لیکن اس کے انداز کے اندر وہ روایتی پن نہیں ہے. کہنے کا انداز بدل گیا. ہاں، اس کے اندر ایک ایسی معنویت ہے جس کو ہم جدیدیت کہیں گے، اور جو ارتقاء کا ایک بڑا مرحلہ کہلائے گا، اور جس کے اندر ہم پھر علامت نگاری، اشاریت، کھل کر بات نہ کہنے کے باوجود ایک نمایاں اشارہ دے دینا اور پھر سمجھنے والے پر ڈپینڈ. اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ ایک تو ڈکشن کے اندر تبدیلی رائٹر کے اپنے ذوق کی نشاندہی کری، پھر سننے والا بھی اپنے دماغ کو حرکت دیتا تھا کہ اب وہ علامتی افسانہ سن رہا ہے تو آخر یہ کیا کہنا کہا ہے. وہ سو نہیں رہا ہوتا تھا حلقوں میں کہ بس ایک افسانہ ہوا ہے، تھوڑی دیر بعد ہم کہہ دیں گے جی بہت ہی اعلیٰ. اس کو پتا ہوتا تھا کہ اعلیٰ ہونے کی دلیل دینی پڑے گی، اور اگر برا تو اس کی دلیل دینی پڑے گی، اور اس کے لیے دماغ کا جاگنا ضروری ہے. اور جب دماغ کا جاگنا ضروری ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صاحب مطالعہ ہوں گے تو جاگیں گے اور اس لطف لیں گے اس کہانی کا. ایسے ہی، بالکل ایسے ہی. تو یہ چیزیں جو ہیں میں سمجھتی ہوں کہ اب اس وقت پیک، یعنی 80 کے بعد سے اب تک افسانہ، اردو ادب کا افسانہ بڑا پیک پر چلا گیا، اور موضوعات کے تنوع کے حوالے سے بھی، اظہار اسلوب کے حوالے سے بھی. اور اب جو آنے والے وقت میں ہم اگر دیکھتے ہیں جس میں ہم کہتے ہیں مختصر افسانہ یا مائکرو افسانہ، مائکرو فکشن وغیرہ، مائکروف تک آ گئی. ہاں، تو اس میں بھی میں پر امید ہوں کہ اس میں بھی کوئی غیر مقصدیت نہیں ہوگی. انسان اب آج کے وقت میں تو غیر مقصدیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. کہ وقت کا تقاضا ہے نا، کیونکہ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے. ہمارے طلباء کے پاس بھی وقت کم ہے، تو وہ کسی بات کو سمجھنے کے لیے مائکرو فکشن جو ہے، افسانچہ ہمارے پہلے سے موجود تھا. افسانے کے بعد افسانچہ، مائکرو فکشن، مائکروف، اس سے بھی آگے بات ہو رہی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ آگے بات نہ جائے. وجہ کیا ہے کہ وہ میں اس بات پہ اٹکا ہوں کہ وہ جو اس کے جو تقاضے ہیں افسانے کے، اچھا تقاضے بھی، ایگزیکٹلی تقاضے بھی، اور ایک اور چیز بھی. اگر ہم اتنا اختصار میں ہونا شروع ہو گئے کہ کچھ وقت آئے گا کہ ہم 2 لائنوں کو افسانہ کہیں گے، 2 لائنوں کو افسانہ قرار دے دیں گے، تو اس سے سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ ہماری آنے والی نسلوں میں ہرگز مطالعے کی عادت نہیں جائے گی. ارتقائی اسٹڈی، بالکل کمپیریٹو اسٹڈی ختم ہی ہو جائے گی، تحقیق کا عنصر ہی ختم ہو جائے گا، اس بنا پر کہ جی ہمارے پاس تو ٹائم نہیں. تو میرا خیال ہے کہ جدت اور جو ہماری روایت ہے اس کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ توازن ضروری ہے. توازن ضروری ہے، اس میں تجربات کی بھی بڑی ضرورت ہے. ہاں، مگر تجربہ وہ نہ ہو کہ جو آپ کو لگے کہ مشرق کی بات آپ کر رہے تھے اور آپ کو تجربہ کرتے 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 وہاں چلے گئے جہاں مشرق ہے ہی نہیں. تجربہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم اگر بھیڑ کی کھال اتار رہے ہیں تو ہمیں ذہن میں ہونا چاہیے کہ بھیڑ کی اتار رہے ہیں، مرغی کی نہیں اتار رہے. ایسے ہی ہے. تو بس اتنا فرق رہنا ضروری ہے. یاد رہنا ہوگا کہ ہم لکھ کیا رہے ہیں، موضوع کیا تھا، اور ہمیں کیا کہنا ہے. اب ہم ابلاغ سے نظر نہیں چرا سکتے. اب ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جی خود ہی سمجھو. اب ہمیں ابلاغ دینا بھی ہے. اب ہمیں صحافت اور ادب کی ایک اتنی خوبصورت امتزاج آنے والا ہے کہ ہم رہ ہی نہیں سکیں گے جرنلزم کے بغیر لٹریچر لکھنا. تو اب آپ مجھے یہ فرمائیں کہ یہ ہمارا جو موبائل ہے، اس میں ہمارے جو طلباء ہیں وہ زیادہ اس سے کام لینے لگ گئے ہیں. بہت سارے ہمارے اردو افسانے کے فورم بھی بن گئے، ان میں اچھے اچھے نوجوان لکھنے والے سامنے آ رہے ہیں. آپ ان کے مستقبل کو کیسا دیکھتے ہیں، یا ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ جو آپ وہاں پڑھ رہے ہیں، کیا وہ تقاضے پورے ہو رہے ہیں اردو افسانے کے، یا ان کو نیا کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ سوشل میڈیا کہاں ہاتھ بندی ہونی چاہیے؟ ہاں، موبائل پر سوشل میڈیا ایک ایسا ایپ ہے کہ جس کے ذریعے ہر ایک کو لکھنے کا موقع ملتا ہے، پڑھنے کا موقع ملتا ہے. اس کے ساتھ سب سے بڑی قباحت یہ ہے کہ اس کا سرپرست ہی کوئی نہیں. اس کو دیکھنے کے لیے اس کے اوپر کوئی سینسرشپ، چیک اینڈ بیلنس ہے ہی نہیں. اچھا، اس مقصد کے لیے چونکہ بہت سی دیگر چیزوں کی طرح یہ بھی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو بے لگام چھوڑ دیا جائے گا. اس کے لیے ہمیں انفرادی سطح کے اوپر انسانی ہمدردی کے لیے، انسان کی انسانیت کی بھلائی کے لیے، تخلیق کی بھلائی کے لیے ہمیں وہ لوگ جو سنجیدہ ادب لکھتے ہیں انہیں اس میں آنا پڑے گا. ان نئے لوگوں کے لیے ان کی طرف رکنا آنا پڑے گا. ان کو نوٹ کر کے ان کی تختی کرنا ہوگی، تدوین کرنا پڑے گی، انہیں روکنا. ہم دیکھتے ہیں، آخری بات آپ سے کر رہی ہوں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے سینئر لکھنے والے یہ کہہ کر دامن چھڑا لیتے ہیں کہ ان کے متھے کون لگے گی، تو بدتمیزی کریں گے ان کو بتائیں گے تو.
ہاں نہیں، تو ایسا سوشل نہیں۔ میڈیا کے اوپر بھی بدتمیزی کریں گے، ہمیں ایسا سنا دیں گے چار، تو ہمیں تو اپنی عزت بھی ایسے سننے میں آیا، میں نے سنا لوگوں سے. لیکن آپ کو جب جہاد کرنا ہے کسی بھی سطح کا، تو آپ کو نہیں دیکھنا کہ فوج کے اندر کس کس طرح کے آپ کے اس کے قافلے میں کس نہیں، میں نے دیکھا ہے کہ جو ہمارے سوشل میڈیا پہ بھی سنجیدہ پڑھنے لکھنے والے ہیں وہ ان باتوں کا خیال رکھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. تو دوستو، آپ آج کے پروگرام میں ہم اردو افسانے کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے کہ اردو افسانے کا ارتقاء کیسے ہوتا ہے اور ترقی پسند تحریک جو ہے اس کے اردو افسانے پر کیا اثرات مرتب ہوئے، اور پھر جدید دور میں جب افسانہ داخل ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ افسانہ آگے کیسے بڑھتا ہے. ہم انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں نئے موضوع پر بات کریں گے. آپ کا بہت شکریہ. السلام علیکم.